تو دوستو بزرگوں، ہمارے سامنے بہت سارے قیمتی باتیں آنے والے ہیں، ہم غور سے سنیں گے اور نوٹ کریں گے تو ہماری زندگی کے لیے فائدہ ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ہم سامعین کو دلوں کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم۔ ہمارے اکابرین حضرت ارشاد صاحب یہ پروفیسر ہے ہمارے شہر کے، بلکہ پورے صوبے کرناٹک کے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ اللہ بھائی جو حضرات باہر ہیں اندر آ جائیں، جو حضرات باہر ہیں اندر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الدنيا مزرعة الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ محترم دوستو اور بزرگوں، کائنات میں جتنی چیزوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان چیزوں کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ بغیر بنائے کے نہیں بنی۔ یہ مسجد ہے، بنانے کے بعد بنی ہے۔ یہ ہمارے سر پر لگے ہوئے پنکھے ہیں، بنایا گیا ہے پھر بنے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں، ہمارے جیب میں موبائل ہیں، ان کو بنایا گیا ہے پھر یہ بنے ہیں۔ ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، موٹریں ہیں، اسکوٹر ہیں، سائیکلیں ہیں، ان سب کو بنایا گیا ہے۔ تو ہر بنی ہوئی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو بنایا گیا ہے، خود سے کوئی چیز نہیں بنی۔ کوئی کہہ دے خود سے موبائل بن گیا، ناممکن۔ خود سے ہوائی جہاز بن گئی، ناممکن۔ خود سے ریل گاڑی بن گئی، ناممکن۔ ہمارے کسی دوست نے کہا عجیب بات ہوئی، ہمارے گھر کے سامنے وہ جو بہت بڑی سائٹ تھی نا، رات اس سائٹ پر مسجد بن گئی۔ تو آپ پوچھو گے رات مسجد بن گئی، کوئی بنایا نہیں؟ سب کوئی بنایا نہیں، خود ہی بن گئی۔ تو سنانے والے کو سننے والا سمجھے گا یہ آدمی پاگل ہے کہ بنایا کوئی نہیں، بن گئی مسجد، کیسے ہوگا؟ تو ہم اور آپ غور کریں یہ پوری کائنات کو کس نے بنایا ہے؟
امریکہ نے، لندن نے، جرمنی نے، فرانس نے، رشیا نے، جاپان نے کس نے بنایا؟ Who is the maker of this whole universe? The maker of skies, sun, moon, earth, mountains, rivers, fruits, birds, insects, petrol, diesel, iron, silver, magnesium, potassium. اب گنتے چلے جاؤ. Who has made all these things? آسمانوں کا بنانے والا امریکہ، زمین کا بنانے والا رشیا، سورج کا بنانے والا our beloved country انڈیا، اور چاند کا بنانے والا اور عربستان، سعودی عربیہ. غور کریں، ہزار بار غور کریں، بار بار غور کریں، بنانے والا کون ہے؟ اگر کوئی بنانے والا ہے تو let them come before us and they should inform we have made this, you have made this, we Americans, you have made this sun, moon, stars. We Russians, we have made this whole earth. We Germans, we have made this mountains. We foreign persons, we have made this petrol, diesel, iron, gold and many type of metals and non-metals. مانیں گے ہم اسے؟ اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو حال کیا ہوتا؟ امریکہ کیا یہ سورج کو پوری دنیا میں چکر لگانے کے لیے چھوڑ دیتا؟ اگر کوئی ملک بنایا ہوا ہوتا تو وہ کہتے this is ours, we have made this, nobody can utilize this without our permission. تو یہ پوری کائنات غور کریں. Some people are there in this world, they will say the whole world has come to existence without any maker. دہریے کمیونسٹ جیسے سب چیزیں خود بن گئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, the great scholar, the greatest scholar, بہت بڑے محدث تھے, علامہ تھے, صاحب علم و عمل تھے, اور بہت بڑا ان کا درجہ تھا. تو حضرت امام اعظم کے پاس کچھ لوگ آئے, نام نعمان ابن ثابت, کنیت امام اعظم ابو حنیفہ. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو لوگوں نے کہا یہ دنیا خود بن گئی, انسان خود بن گئے, سب چیز خود بن گئی. واٹ یو سے اٹ از نان اگریبل, وی وونٹ اگری. حضرت عمر, اچھا تمہارے اس طرح کہنے والے کتنے ہیں؟ many persons are there. You do one thing, make them join at any certain place. کسی مقام پر جمع کر لو, تاریخ لے لو, وقت لے لو, دن لے لو, میں بھی چلا ہوں گا. مسلمانوں کو پتہ بھی چل گیا تو بڑی تعداد میں اس دن اس وقت اس مقام پر مسلمان بھی آ گئے اور دہریہ بھی آ گئے. Time was fixed. Suppose I say 3 o'clock. So all the Muslims were there, even all the communists, they have come over there. But Mr. Imam Azam Abu Hanifa Rahmatullah alayh, he did not come. Why not?
तो सब लोगों ने कहा टाइम इज ऑलरेडी ओवर, ही शुड हैव कम बट ही डिड नॉट कम. आई थिंक or we think he has ran away somewhere else. He cannot prove about what he has said. मुसलमान परेशान के या अल्लाह इतने बड़े इमाम, इतने बड़े इल्म वाले कहां चले गए. थोड़ी देर के बाद देखा तो इमाम आजम बहुत तेजी से आ रहे थे. आने के बाद कहा आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मैं लेट आया, मुझे माफ कर दीजिए. तो जो बैठे हुए थे दहरिया, उन्होंने कहा ओके अग्रीड दैट यू हैव कम लेट, वी विल फॉरगिव यू बट टेल अस व्हाई यू हैव कम लेट, व्हाई यू हैव कम लेट, व्हाट इज द कॉज. उन्होंने कहा कि मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि यहां मुझे आना है, रास्ते में बहुत बड़ा जंगल है, ए वेरी बिग फॉरेस्ट. वो जंगल में देखा दरख्त बहुत बड़े बड़े खुद कट रहे हैं, उन दरख्तों के तख्ते बन रहे, फिर वो तख्ते एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं, और ज्वाइन होने के बाद कश्तियां बन रही हैं, शिप्स वो बन रहे हैं. और फिर मैंने देखा वो शिप्स जो बने हुए हैं बाकायदा उस बड़े जंगल के बाद जो बहुत बड़ा दरिया है खुद जाकर गिरते हैं, और गिरने के बाद वो शिप्स में लोग जाकर बैठते हैं, यहां बैठते हैं वहां उतर जाते हैं, वहां बैठते हैं यहां उतर जाते हैं. तो ये मंजर देखकर मुझे ऐसी हैरत हुई तो मैं देखता खड़ा रह गया. मैं भूल गया कि मुझे यहां 3 बजे आना है. दिस इज व्हाट द कास, दिस वॉज द कास. उन्होंने कहा यू हैव कम लेट एंड यू आर इन्फॉर्मिंग दिस कॉक एंड बुल स्टोरी. आए लेट और कह रहे हैं दरख्त कट रहे हैं, तख्ते बन रहे हैं, तख्ते जुड़ रहे हैं, और उसके जहाज बन रहे हैं, जहाज जाकर खुद गिर रहे हैं पानी में, लोग बैठ रहे हैं, उतर रहे हैं, उधर बैठ रहे हैं, इधर उतर रहे हैं. क्या पागलपन की बातें. वी थिंक यू हैव बिकम मैड. हजरत खड़े हो गए. ओहो, क्या बगैर दरख्तों के काटे दरख्त नहीं कट सकते? नो. बगैर तख्तों के जोड़े तख्ते जुड़ नहीं सकते? नो. बगैर शिप्स के बनाए शिप नहीं बन सकते? नो. बगैर ले जाकर उनको पानी में डाले नहीं गिर सकते? नो. बगैर कैप्टन के, कप्तान के वो नहीं चल सकते? नो. फिर बताओ बगैर बनाने वाले के आसमान कैसे बन गया, जमीन कैसे बन गई, सूरज कैसे बन गया, चांद कैसे बन गया, दरियाएं कैसी बन गई, ये पहाड़ कैसे बन गए, ये पूरी दुनिया कैसे बन गई? बनाने वाला नहीं, बन गए सब. अरे मैं बेवकूफ हूं या आप लोग बेवकूफ? जवाब क्या था उनके पास? दे बिकम ऐसे ताज्जुब में पड़ गए कि गया उनको शाम सो गया. तो बगैर बनाने वाले के कोई दुनिया में चीज बनती नहीं. अग्रीड? राइट? राइट? बगैर बनाने वाले हम तमाम को भी किसी ने बनाया है ना. कौन? अब्बा अम्मी ने ना. मार्केट से 2 हाथ लाए, धारवाड़ के. हुबली के मार्केट से 2 पैर लाए, बेलगाम से 2 आंखें लाए, बेंगलोर से दिल मंगा लिए, दिल्ली से भेजा मंगा लिया, चेन्नई मद्रास से गुर्दे मंगा लिए, कलकत्ता से बोन्स मंगा लिया, नागपुर से चमड़ा मंगा लिया, और अब क्या कहूं, नेपाल से, बांग्लादेश से, पता नहीं सब चीजें मंगाकर
سب کو اسمگل کر کر گڈمٹ کر کے آدمی کو بنا لیا. رائٹ؟ ارے انسانوں کو کس نے بنایا؟ ہے کوئی طاقت جو انسانوں کو بنا دے؟ تمہارا روبوٹ تم بناتے ہو، وہ بیچارہ تمہاری الیکٹرسٹی کا محتاج ہے. انسان کیسے بنا اور کون بنایا؟ Our hands are from America, legs are from Germany, tongue is purely Indian, and heart is purely Arabian. Eyes are from Nepal, teeth are from Sri Lanka. Right? ان سب کو کون بنایا؟ کیا آنسر؟ تو کلیتاً جواب یہ ہے ان سب کو بنانے والا ایک اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر کوئی اور بنانے والا ہے تو آئے میرے سامنے، دوسرا سورج بنا دو. ابراہیم علیہ السلام one of the greatest prophets of اسلام، ہمارے آپ کے آقا انگریزی آپ حضرات سمجھ لیتے ہیں نا، مشکل ہے. اچھا، ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے نمرود کو دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا. 4 دنیا میں ایسے شہنشاہ گزرے ہیں، ورلڈ ایمپرر تھے. اٹ ہیز ریٹن ان ہسٹری، تاریخ میں 2 مسلمان 2 غیر مسلمان. 2 مسلمان سلیمان علیہ السلام، حضرت سکندر ذوالقرنین جن کا سورہ کہف پہ تذکرہ ملتا ہے. 2 غیر مسلمان، ایک نمرود ایک بخت بن نصر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے پوچھا کہ میں وہ کیا نہیں کر سکتا جو تیرا رب تیرا اللہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، موت میں سے حیات، حیات میں سے موت. مرغی اڑتی ہے، بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، کھاتی ہے، اس کے اندر سے انڈا. ریشم کا کیڑا، اس کے منہ میں سے ریشم. سلک مرچنٹ جانتے ہیں کہ ریشم کا کیڑا ابتدا میں جب لایا جاتا ہے وہ رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے. اسے شہتوت کے پتے کو باریک کاٹ کر کھلایا جاتا ہے، وہ بڑھتا انگلی کے بقدر موٹا ہوتا ہے، اندر سے نکالتا ہے ریشم. کیسے نکال رہا، کیوں نکال رہا، واٹ ایلیمنٹ از دیئر، اس کے اندر وہ کیا چیز ہے جس سے نکال رہا، nobody can explain. تو وہ اپنے اندر سے وہ ریشم نکال کے خود اندر ہو جاتا ہے. نافع جو خریدتے بیچتے ان کو معلوم ہے کہ ایک مدت تک اسے پانی میں ڈال کر اگر اس کے دھاگے کو نکال نہ لیا جائے تو اندر وہ پاتر بن کر ہو جاتا ہے، وہ پھر نافع بیکار ہو جاتا ہے. تو زندے میں سے مردہ، مردے میں سے زندہ. آم تو ماشاءاللہ آپ کھائے ہوں گے نا، جھلواڑے آم نہیں بنتے، یہ نہیں ملتے آم. ذرا نام گنو دیکھیں گے، بس آم اتنا ہی معلوم ہے. جیسے مرزا غالب نے کہا تھا، مرزا غالب سے پوچھا گیا آم کی تعریف کیجئے، کہا میں اتنی ہی تعریف کر سکتا ہوں، آم بہت ہوں اور میٹھے ہوں. ملغوبہ، بادامی، رس پوری، کالا پہاڑ،
سیندوری، بنگلورا، آپوس، نیلم، یہ کچھ نام میں گنایا. ہر ایک کا ٹیسٹ علیحدہ. اندھے کے منہ میں رکھ دو یہ بادامی ہے، یہ رس پوری ہے، یہ ملغوبہ ہے، یہ نیلم ہے. وہی آم ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ علیحدہ. اور یہ کون کر رہا؟ اللہ. اس آم کے اندر بیج ہوتا ہے. آم بالکل اس طرح ہوتا بند، وہ بیج میں سے بھونرا اللہ کبھی کبھی نکالتا ہے. آج تک سائنسدان نہیں سمجھ سکے وہ بھونرا وہ بیج کے اندر سے کیسے نکلنا ہے، کون پہنچا دیا اسے. تو مردے میں سے زندہ، زندے میں سے مردہ. تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندے کو مردہ، مردے کو زندہ. اچھا کرو. تو اپنے قید خانے جو آدمیوں کو بلایا، کل تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ پھانسی دی جائے گی، چھوڑ دو. دوسرے کو تو حضرت ابراہیم نے ایک چیلنج کیا جو آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. اگریڈ. اگر تجھے میرے اللہ سے برابری کا دعویٰ ہے، میرا اللہ روزانہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کرواتا ہے، اگر تیرے بس میں ہے ذرا مغرب سے سورج نکال کر دکھا دے. That was camel age. This is atomic age. Scientists will say we have done this, that. بہت کہنے بولتے ہیں. ارے وہاں سے نکال کے دکھا دو. وہ تو بیچارہ ہار گیا. آج کوئی ہے پاور، سپر پاور یا ڈوپر پاور، یعنی پاور، یعنی پاورفل کنٹری، یعنی پاورفل مین، یعنی پاورفل فیکٹری کہ کوئی ہے جو اسے کر دے؟ نیور. تو دوستو ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ کائنات کون بنایا؟ ہاتھ کون بنایا؟ پیر کون بنایا؟ آنکھیں کون بنایا؟ دل کون بنایا؟ دماغ کون بنایا؟ سب کچھ کون بنایا؟ وہ اللہ ایک ہے یا دو؟ ایک ہے یا دو؟ پروو کرو. ایوری باڈی. عیسائی کہتے ہیں 1 in 3 1. ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں ہر پتھر ہر درخت خدا ہے نا. آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، رب ایک ہے. پروو کرو. 2 منٹ کا ٹائم ہے. جی اس سے کیسے ثابت ہو اللہ ایک ہے؟ بات کا وہ جواب دو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ان کو بھی سمجھ میں تو آئے. آپ تو ماشاءاللہ بنگلور کے ہیں نہیں، دھارواڑ کے. اچھا. ایک کیسے ہے وہ ثابت کیجئے. وہ سب ہے. یو کیناٹ کنوینس بائی یور ورڈس ٹو نان مسلمس. چلیے آج بتا دیتے ہیں، عمل کر لیں گے انشاءاللہ. بہت آسان جواب. آپ سب پورے ٹیچرز نا، اسکول میں ہیڈ ماسٹر کتنے ہوتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر کتنے؟ کالج میں پرنسپل، یونیورسٹی میں وائس چانسلر، ملک کا صدر، وزیر اعظم، مسجد کے متولی صاحب، ایریا کا MLA. اب گنتے جاؤ. ملٹری کے کمانڈر 1 یا 2؟ سب ایک ہے نا.
گورنر ایک, چیف منسٹر ایک, پرائم منسٹر ایک, صدر ایک, MLA ایک, MP ایک, کاؤنسلر ایک, متولی صاحب ایک, سب ایک 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 ہے نا, کریکٹ؟ اچھا, اور آگے میں آپ سے سوال کروں, اگر آپ غور کرو تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایک کے بجائے, اچھا ایک اور ذرا آگے پوچھو, بس کا ڈرائیور آپ کہو گے ہم نے دیکھا ایک سوتا ایک چلاتا ہے, جس وقت جو چلا رہا ہے وہ ڈرائیور ہے, سونے والا اس وقت ہیلپر ہے, چلانے والا ایک ڈرائیور. پائلٹ سپریم کورٹ کا جج ایک ایک ایک, سب ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ سر کی حجامت تو کراتے ہوں گے نا, 5-6 میں ایک مرتبہ. کتنے حجامت کرتے ہیں سر کی؟ کتنے؟ 21 نہ کرتا ہے؟ اچھا بھائی, 2 ہیڈ ماسٹر ہو گئے تو اسکول برباد, 2 کالج کے پرنسپل کالج برباد, 2 چانسلر وائس چانسلر یونیورسٹی برباد, 2 صدر تو ملک برباد, وزیر اعظم تو ملک برباد. اچھا 2 کمانڈر ہیں, ایک کہتا رائٹ ایک کہتا لیفٹ, رائٹ لیفٹ, اب وہ ملٹری کدھر جائے؟ 2 کھڑے ہو گئے, ایک رائٹ کر رہا ہے ایک لیفٹ کر رہا ہے, ملٹری جائے آخر کدھر؟ سمجھ مارا؟ اسی طرح اگر 2 خدا ہوتے, اللہ کہتا ہے 2 خدا, مثلا آسمان کا خدا زمین کا خدا. آسمان کا خدا کہتا برسات برسانا ہے, زمین کا خدا کہتا نو نو نیور, بہت پانی کا اسٹاک ہے. زمین کا خدا کہتا غلہ نہ جگانا ہے, اوپر خدا کہتا پانی نہیں ہمارے پاس. آسمان کا خدا کہتا عبد الجبار صاحب کو بیٹی دینا ہے, زمین کا خدا کہتا بیٹا دینا ہے. وہ کہتا کالا بنانا, نہیں کہتا گورا بنانا. نتیجہ کیا ہوتا؟ 2 مرغے میں فیٹ ہوتی ہے, 2 شیروں میں فیٹ ہوتی ہے, 2 متولی ہوں تو ان میں فیٹ ہوتی ہیں, 2 ہیڈ ماسٹر میں فیٹ ہوتی ہیں, 2 کمانڈر چیف میں فیٹ ہوتی ہے. اگر 2 خدا ہوتے نہ آسمان آسمان رہتا نہ زمین زمین رہتی. رائٹ؟ ایک پروو کیا میں نے. آگے چلیے, آپ کے کسی دوست نے, ذرا میں سمجھانے کے کہہ رہا ہوں, ڈونٹ ٹیک ان ادر ورڈس, اور دوسری بات نہ سمجھو. آپ کے کسی دوست نے پوچھا, مائی ڈیئرسٹ فرینڈ, آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ جواب دو گے. بہنیں کتنی ہیں؟ جواب دو گے. ماموں چچا سب پوچھتے پوچھتے اس سے یہ بھی پوچھ لیا آپ کے باپ کتنے ہیں. یو نانسنس, یو ہیڈ لیس فیلو, باپ کتنے؟ تو کتنے باپ کا رے بیٹا, یہ گالی ہے. سمجھ مارا؟ ایک بھونڈی مثال. میرے بھائیوں اور آگے بتاؤں, جیسے انہوں نے ایک بات کا اشارہ کیا تھا, the whole world is there in our body. یہ man or woman is himself or herself is یہ small world. کیسا؟ وقت ہے آپ کے پاس, سنیں گے؟ تھک نہیں گئے؟ ارے سنیں گے. بنگلور والے انشاءاللہ انشاءاللہ بول رہے ہیں, دھارواڑ والے تو قبولو, جن کا نکاح پڑا رہا ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں. بازو والے کریں میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. کیسے بھائی؟ نکاح تو آپ کو پڑھانا ہے نا, تو بیٹھیں گے. میں صرف 12 بجے تک تقریر کروں گا بس. اندر پڑھتے ہوں گے دل میں, جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو, دل تو جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو. وقت کا لحاظ بھی رکھا جائے گا, بات سمجھائی بھی جائے گی. اللہ مجھے بھی سمجھا دے, اللہ آپ کو بھی سمجھا دے. پوری دنیا کے اندر 2 چیزوں سے دنیا روشن ہے, ایک سورج ایک چاند. پوری دنیا میں 3 قسم کی زمینیں ہیں, خالی زمین, جنگلاتی زمین, ایسی زمین جہاں درخت دور دور ہیں. پوری دنیا میں 4 قسم کا پانی ہے, میٹھا پانی, کھارا پانی, گندا
कड़वा खट्टा पानी। पूरी दुनिया में कहीं गार हैं, कहीं पहाड़ हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे पाकीज़ा दरियाएं हैं, पाकीज़ा दरियाएं जहां मीठा पानी और गंदे दरियाएं हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर हमारा आप देखें 4 मौसम हैं, गर्मी, सर्दी, पतझड़, बरसात। पूरी दुनिया के अंदर गैसेस हैं, पेट्रोल है, डीजल है, सोना है, चांदी है ना। और पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स हैं। इंडियन बॉर्डर है ना, वहां फौज खड़ी हुई है। श्रीलंकन बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, फौज है हिफाजत के लिए, है ना। तो मैं बताऊं पूरी दुनिया के अंदर फोटोग्राफिक कैमरेस हैं, रेस हैं, रेलवेस हैं, एयरवेस हैं, शिपवेस हैं, ये सब कुछ हो रहा। अब चलो बदन की तरफ आओ। सर को समझो आसमान, पैर को समझो जमीन, ठीक है। आसमान ऊपर, जमीन नीचे, 2 चीजों से दुनिया रोशन, एक सूरज एक चांद। एक सूरज है, एक चांद है। चांद है, सूरज नहीं। ठीक है, अच्छा। 3 किस्म की जमीन है। खाली जमीन, खाली जमीन, तलवे खाली जमीन। ऐसी जमीन जहां दरख्त दूर दूर हैं, हाथ के ऊपर बाल, पैर के ऊपर बाल, दरख्त दूर दूर हैं, ठीक। जंगल, ऊपर एक जंगल है, नीचे एक जंगल है, राइट। जंगल में जानवर रहते हैं, सर में जुएं पड़ती हैं, ठीक। पानी 4 किस्म का है। मीठा पानी, मुंह का पानी मीठा, नाक से पानी आता है खारा। नंबर 1 गंदा, अंदर कड़वा खट्टा पानी निकलता है। 4 पानी हो गए। कहीं पहाड़ है, कहीं गार है। ये दोनों कान गार हैं, दोनों नाक के नथने गार हैं, है ना। गार में कभी कभी जैसे जानवर चले जाते हैं, कभी कभी मच्छी घुस जाती है, कभी चुंटी घुस जाती है ना, है ना। पूरी दुनिया के अंदर कहीं बड़े बड़े पहाड़, कहीं छोटे पहाड़। बदन का अगर गोश्त निकाल कर आदमी के ढांचे को खड़ा दिया जाए, those persons who study MBBS, वहां बदन का मुकम्मल ढांचा खड़ा किया जाता है। बड़ी हड्डियां बड़े पहाड़, छोटी हड्डियां छोटे पहाड़। मौसम 4 हैं, है ना। गर्मी 103, जरा बकार आई, कोविड करो अंदर 14 दिन। डॉक्टरों को देखकर आदमी अब पढ़ने लगा है, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। खसाब तो जरा मेहरबानी करेंगे, डॉक्टर वो भी नहीं करते। कोई डॉक्टर तो मुझे माफ करो भाई, हजरत बोल रही आए तो ऐसा इंजेक्शन चुभो तू मरे तक याद रखना, डॉक्टर वरनात्री है ना। नाक से पानी गिरता है, पसीना गिरता है, बरसात हो गई ना, रोते ना, कभी बहुत रोते हैं, बहुत बरसात हो गई, बहुत पसीना गिरता है, हो गए। पतझड़, बचपन में सबके दांता गिरे रहेंगे ना, गिरे कि नहीं किए? नहीं, पैदा होते सबके दांता थे कि धारवाड़ वालों के। हमारे हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब गुजर, अल्लाह उनकी खबर को फरमाए, अगर पैदा होते ही अल्लाह दान देता, मां शैतान समझ के फेंक देते तंबाकू, उसका सीना बाकी रहता। अल्लाह को मालूम कब दान देना कब नहीं देना। तो दान गिरे और आए, रफ्ता रफ्ता सर के बाल भी गिरते हैं, है ना। बाद हजरत भी गिर जाती है नहीं। उम्रे रवां की शोखिए रफ्तार देखिए, उम्रे रवां की शोखिए रफ्तार देखिए,
کیا فرق آ گیا طلوع و غروب میں. حضرت کے ہاتھ میں لٹھا ہے, حضرت مجھے معاف کریں, جوانی میں لٹھا آ سکتا تھا؟ لٹھا ہاتھ پہ پکڑ کر ڈھونڈ رہا ہوں میں اپنی جوانی کو. بڈھے کبھی کبھی بات نہ کرتے ہیں, کیا زمانہ تھا جی, وہ کیا بھاگتا تھا, میں کیا بھاگتا تھا. ہاں, سائیکل چلاتا دھاڑواڑ سے ہبلی کو 10 منٹ میں چل جاتا. کیا کیا ڈھوتا تھا معلوم ہے؟ اب ذرا اٹھاؤ نہیں بھائی, بکیٹ بھی اٹھانے نہیں ہوتا نہیں. تو پتجھڑ, برسات, گرمی, سردی, 4 موسم بھی ہے نا ہیں. دنیا کے اندر فوٹوگرافی کیمرے ہیں. آپ نے مجھے دیکھ لیا, میں نے آپ کو دیکھ لیا. جو جس کو دیکھتا ہے اس کی فوٹو وہ لے لیتا ہے. چلو اپنی ماں کو یاد کریں گے, چہرہ سامنے آ گیا, ابا کو یاد کرو. ہندوستان کے پہلے مسلمان صدر کو یاد کرو, معلوم ہے کون انہوں؟ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب, دا وائس چانسلر آف جامعہ ملیہ. دوسرے مسلمان صدر فیل, 0 مارک, فخر الدین علی احمد. تیسرے ابوالکلام صاحب, ٹھیک ہے. دا فرسٹ ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا مسلم, ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. میرا یہ سب ہسٹری یاد رکھنا. ظہیر الدین محمد بابر, نصیر الدین محمد ہمایون, جلال الدین محمد اکبر, نور الدین محمد جہانگیر, شہاب الدین محمد شاہ جہاں, محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. آج کے ٹیچراں کچھ معلوم نہیں ہو. تاج محل کون بنایا حضرت کا تو جہانگیر بنایا رہیں گا. جان دے بھائی, شاہ جہاں کی بیوی کا نام کیا؟ ممتاز اس کا لقب تھا, اصل نام جی اما نام ان کے نور جہاں, جہانگیر کی بیوی ہے. معاف کرو, کوئی حل نہیں, وہ بھی انسان ہے, میں بھی انسان ہوں, میں کوئی فرشتہ ہوں, میں کوئی امتحان لے رہا ہوں نہیں. نور جہاں اس کا اصل نام مہر النساء. نور الدین محمد سلیم کو اس سے عشق ہو گیا. یہ پہلے بڑا کھلن رہا نوجوان تھا, کبوتروں کو بٹیروں کو اڑاتا, مرغوں کو لڑاتا پھرتا تھا. ایک بتا کبوتروں کو لیتے جا رہا تھا, باپ آ گیا اکبر, شیخو نام سے پکارتا ہوا, شیخو شیخو. تو وہ بھاگتا ہوا باپ کے ڈر سے کبوتروں کے لیے بھاگ رہا تھا. تو سامنے ایک لڑکی آتی, ملی کہا پکڑو, دیا, بھاگ گیا, چھپ گیا. باپ سے بات کر کے واپس آیا, تب اس لڑکی کے ہاتھ میں کبوتر اڑ گیا, یوں اڑ گیا. واپس آیا وہ, لو میرے کبوتر. کتے کبوتر ایک دیا, میں تو 2 دیا تھا. تو اس لڑکی نے کہا اڑ گیا. اسے پوچھا کیسے اڑا؟ اسے اڑا تھا, یوں اڑ گیا. یوں اڑ گیا کہتا جو اس نے اڑا دیا وہ اس کے دل میں آ گئی. خیر, مجھے کوئی داستان سنانا نہیں. بہرحال شادی باہر ہو گئی. ایک مدت کے بعد اس کا شوہر مارا گیا, وہ بیوہ ہو گئی. اپنی جوان لڑکی کے ساتھ وہ دلی چلی آئی کلکتہ سے. تو جشن نوروز جیسے آج دسہرہ منایا جاتا, جشن نوروز ہوتا تھا. تو اس نے دیکھا مہر النساء ہوئی, کہا مجھ سے شادی کر لو. کہا کہ تو میرے شوہر کا قاتل ہے. مقدمہ بازی ہوئی, ثابت ہوا اس نے قتل نہیں کروایا. تو شادی کے لیے راضی ہوئی. کب؟ جبکہ وہ بھی جوان تھی, اس کی بیٹی, ادھیڑ پن سمجھیے, بیٹی جوان ہو چکی تھی.
اب کیا ہوا؟ نکاح میں آ گئی تو اس نے گھر آئی تو نام دیا نور محل، چند دن کے بعد نام دیا نور جہاں، دا لائٹ آف دا ورلڈ۔ وہ ایسی وفادار تھی، لاہور میں مقبرہ ہے، شوہر کے مرنے کے بعد جہانگیر کے 14 سال خبر پر بیٹھی رہی۔ شاہجہاں اس کا سوتیلا بیٹا، کہا ملکہ عائلیہ آپ تشریف لائیے، آپ کو ابا کے زمانے میں جو مقامات تھے وہی دوں گا۔ کہا نہیں، جہاں پناہ نے کہا تھا مجھے تنہا مت چھوڑو، میں ان کو تنہا چھوڑ کے آنے والی نہیں۔ 14 سال کے بعد جہانگیر کے بازو اس کا مقبرہ بنا۔ اس کے بارے میں شعر ہے، راوی کے کنارے چھوٹا سا ایک جہاں ہے، دن کو بھی وہاں رات کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے۔ تو یہ ہسٹری ہم لوگوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ جو قوم اپنے بزرگوں کی ہسٹری یاد نہیں رکھتی وہ قوم کی تباہی طے ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کیا قربانیاں نہیں دی؟ میرے بھائیوں، موضوع دوسرا ہو جائے گا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ جمیعت العلماء آج بھی موجود ہے، تو یہ جمیعت العلماء نے اتنا بڑا کام کیا ملک کی آزادی کے لیے۔ ہمارے علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے قربانیاں دی۔ میرٹھ سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی پھانسی دے کر۔ مہاتما گاندھی یہ تھے افریقہ میں۔ شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے جمیعت علماء کے پیسے سے یہ سوچا ہندو مسلمان دونوں مل کر اس ملک سے انگریزوں کو نکالے تو نکالیں، ورنہ آزادی کے لیے اکیلے محنت کرنے سے اتنا پیدا نہیں ہوگا۔ تو گاندھی جی کو اپنے پیسوں سے بلایا، پورے ملک میں ان کو چلایا۔ مہاتما کا خطاب مسلمانوں نے دیا تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب ضرورت تھی گلستان کو تو خوں ہم نے دیا، جب ضرورت تھی گلستان کو تو خوں ہم نے دیا، اب آئی ہے بہار تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی عورتوں کا سہاگ لگ گیا، کتنی بیواؤں کی بیوگی لگ گئی، کتنے یتیموں کا زندگی کا نظام لگ گیا، اور کنہوں نے اور کیا کیا قربانیاں دی۔ اللہ اکبر۔ دارالعلوم دیوبند جو قائم ہوا یہ اسی آزادی کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلان کیا تھا، اے مکے میں رہنے والوں، 4 مہینوں کی اجازت ہے کہ تم ایمان قبول کر لو، ورنہ یہ 2 شہر مکہ مدینے میں قیامت تک آنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ 2 شہر، پورا مکہ بند نہیں کر دیا، مکہ مدینہ چھوڑ کر پورا عربستان نہیں بند کر دیا آپ نے۔ آج ہمارے ہندو بھائی وہاں ہم مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ قطر میں، شارجہ میں، دبئی میں، اب یو اے ای میں، اب بہرحال یہ پورے ممالک ہیں، وہ عربی ہم سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ تو مخصوص شہر اللہ کا نظام تھا، سمجھا نا؟ تو ہمیں اپنے ملک کی آزادی کو یا سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ اگر انگریزوں سودا کر دیتے کہ ٹھیک ہے، یس نو آل رائٹ، آئی اگری یور ٹرمس اینڈ کنڈیشنز، تو ان کے بیٹے آج بھی حکمران رہتے ہیں۔ اس شیر دل آدمی نے کہا گیدڑ کی 7 سالہ زندگی سے شیر کے دل کی زندگی اچھی ہے، میں گردن کٹا سکتا ہوں مگر باطل طاقتوں کا آگے سر نہیں جھکا سکتا۔
تاریخ تم مٹانا چاہو مٹا لو، مگر تاریخ الفاظ سے نہیں مٹائی جا سکے گی۔ تاریخ تو تاریخ ہے۔ دنیا کے اندر سب جھوٹے نہیں ہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ وہ جھوٹ کے پلندے کو نکال کر پھینک دیں گے، سچائی کو ثابت کریں گے۔ بہت سارے ہسٹورینز اپنے تعصب کے اندر سے کچھ لکھ لیں، مگر ان میں بھی بہت سارے سچے لوگ ہیں، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے۔ تو بھائی میرے بھائیو دوستو، میں بات عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ آنکھ فوٹو لیتی ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا، ماں کو یاد کر لیا نا، میں یہ کہہ رہا تھا۔ اب آنکھ فوٹو لے کر تصویر کو دماغ میں بھیجتی ہے، دماغ میں لیبورٹری ہے، وہ دھو کر دل پر لگا دیتا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، دل میں چھپا رکھی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ارے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی عشق تو ہے، نہیں کی جند بیوی سے تو عشق رہیں گا نا، وہ بھی نہیں کی۔ بھئی باہر عورتوں سے عشق کرنا بازاری پن ہے، حرام ہے کہ کوئی مرد غیر عورت سے عشق کرے، کوئی عورت غیر مرد سے عشق کرے۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، جو حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، کہ اپنی بیوی سے عشق اور محبت کرنا تقوی کی دلیل ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیوی سے محبت عشق کرنا کس کی دلیل؟ تقوی سمجھتی کیا تقوی کو؟ تو اللہ کا ڈر، کہ جو میرے مقدر میں آ گئی میں اس پر راضی ہوں، میں اسے چھوڑ کر کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا۔ پرائی عورت پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، اس طرح پرائے مرد پر نگاہ ڈالنا حرام ہے۔ اسی لیے مقبول صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نگاہ یہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے۔ ماحول معاشرہ آج عورتوں کا پوری دنیا کے اندر ہر جگہ عورتیں ہیں، ہر جگہ مرد ہیں۔ اپنے اپنے باقاعدہ نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ دل برباد ہو جائے گا، دل برباد ہو جائے گا۔ دل برباد ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہمارے مقدر میں جو آ گئی ہم اس پر، ارے بولو بھائی، رازش نہ میں کہتی دوسرا خیال بھی ہے کہ لڑک پیسہ ڈلی حلال کر کو، جس بیوی نے ہمارے لیے 50 لین کی قربانی دے دی، بیوی نے قربانی دی کہ نہیں دی؟ ارے دی۔ کسی کے گھر میں جا کو 3 روز ہکواؤ ہوتا ہے؟ نہیں با، وہ میرا بچھانا، وہ میرا تکیہ، وہ میرا پلنگ، مجھے نیندش نہیں آتی کہتی۔ وہ بیچاری ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، سب کو چھوڑ کر ہمارے گھر پر آ جاتی ہے، اس کا ہم پر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اپنی عورت کی قدر کرو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، دل میں چھپا رہی تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ٹھیک ہے؟ تو دل کیا ہے؟ یہ باقاعدہ ہمارے آپ کے ہزاروں اس دل میں تصویریں ہیں۔ جو تصویریں نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے، جو ہونا چاہیے اسے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آگے بتاؤں، ہمارے بدن میں لوہا بھی ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں انسان کے جسم میں اتنا لوہا ہے، نکال لیا جائے تو چند میخ بن جائیں گے۔ کیلشیم ہے نا، دانتاں دکھا تو کیلشیم ہے نا۔ یہاں دیکھو ڈاکٹر بولتے ہیں آئرن
بڑھ گئے کم ہو گئے، یہ ہے نا، پاؤں موٹے ہو گئے، کیا بولتی ہیں؟ چکر آؤ حضرت، نمک کی فیکٹری آ گئی ہے، نمک بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب چکر آتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شوگر چیک کرو، شوگر مل میں شوگر کا اسٹاک زیادہ ہو گیا ہے نہیں۔ ایسے ہی بارڈر سیکورٹی لگی ہوئی ہے، مچھر آیا بیٹھا، آنکھ دیکھتی ہے، یہاں سے ریس جاتے ہیں دماغ کو، ایک مچھر آ کر بیٹھ گیا، کاٹنے والا ہے، کاٹ رہا ہے، تو دماغ دل سے پوچھتا ہے کیا کروں؟ دل کہتا ہے مارو فوراً۔ ریس بھی ہے۔ اب پوری کائنات ہمارے بدن میں ہے کہ پاکیزی نالیاں، خون پاکیزہ دوڑتا ہے دل سے پورے بدن میں، گندا خون بدن میں آتا ہے نا؟ دوپہر کو سب کھانا کھائے نہیں کھائے سر، کھائے کی یہ دانتا کچے کٹنگ کرنا، کترنا اور پھر نگلنا، پھر یہاں گرینڈر ہے، گڑ 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 گڑ، اور گرینڈر اسے باقاعدہ پیس پاس کر اوپر پہنچا رہا پینکریاس کی طرف، کیا؟ خون کو، بلغم کو پہنچا رہا پھیپڑے کی طرف، ہے نہیں؟ اور ملا ہوا خون ہے تو گردے کی طرف، ویسٹیج کو پیچھے کی طرف، تو پورے میں BCG 20 بھی آگے نا۔ تو پوری دنیا میں جو کچھ ہمارے بدن میں ہے نا، اگریڈ بولو بھائی، پورا ہول بڈ ہمارے بدن میں ہے، سننا بھی ہے۔ کہاں حضرت سننا؟ مٹھائی کو تگٹ لگا کر رہتا ہے، کھائے رہے ہیں مٹھائیاں، ہمدرد کے دواخانے کے حلوے کھائے تو انہوں بولتی ہیں امبر، موتی، مشک، زعفران ملا کو حلوہ بنائیوں سمجھ کر لکھا رہتا ہے، اس کے پر دیکھو سب اندر جا رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں جو کچھ ہمارے بدن میں، اب میرے بھائیوں دوستو بتاؤ پورے بدن کو کیا سنبھال رہا؟ دل، دماغ کیا سنبھال رہا ہے جی؟ بولو بھائی، کیا ذرا بور سے بولو۔ ہاں، کیا سنبھال رہا ہے پورے بدن کو؟ کیا چیز سنبھال رہے سو؟ ہاں، دماغ، ٹھیک ہے۔ اور بولو جی تمہیں پورے بدن کو جو سنبھال رہا وہ دماغ بھی نہیں، دل بھی نہیں۔ مردے کو دیکھیں تمہیں، دھاڑواڑ آدمی مرتی کی؟ ارے مرتی نہیں، مرتے نا۔ موزن صاحب نہلانے گئے، آنکھیں تو رہتے مردے کو، پاواں کہیں ہاتھاں بھی چل جاتی، کانتی بھی۔ زندے آدمی کو، اور مولوی صاحب قریب، زندے آدمی کی آنکھ کے قریب دیکھو، میں انگلی لگا کیا کر رہی نا؟ وہ مردے کے پورے چاقو گول پھرا تو بھی کیا بھی مردہ بولتا ہے۔ موزن صاحب مردے کو نہلانے گئے، مردہ ہیوں کیا، نہیں رے باہ میں اسے نہلاتا نہیں۔ موزن صاحب کہتے ہیں کو تمہیں پہنچا دلی، کیا ہوگا؟ نہیں میں نہلاتا نہیں۔ ارے کیا ہوگا؟ نہیں میں نہیں نہلاتا۔ موزن صاحب پانی ڈالے لوٹا بھر کو، مردہ بولا بہت گرم، اللہ، موزن باروس ہو جاتا ہے۔ آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے بول نہیں سکتی، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے، پیر ہیں چل نہیں سکتے، دماغ ہے سوچ نہیں سکتا، دل ہے دھڑک نہیں سکتا۔ کیا ہوا؟ ایک چیز نکل گئی، ایک روح نکل گئی، پورا بدن بیکار ہو گیا۔ ایک روح پورے بدن کو سنبھال رہی تھی، اس طرح ایک اللہ پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے۔ اب بولو اللہ۔ تو اب دل میں اب کون سی پوچھا تو بولنے ہمت ہے نا؟ ہمارا اللہ ایک ہے، علمی، عقلی، بھونڈی تینوں مثالیں دے دیا میں۔
اب میرے بھائیوں دوستو، ہم سب کو کس سے پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا اتنا بولتا ہے. کار بنانے والا بتاتا ہے کار کو میں بنایا ہوں، اسے یوں چلانا، آگے بڑھانا تو ایکسیلیٹر، پیٹرول یا ڈیزل یا پانی، روکنا تو بریک. کسی نے انووا کار 10 لاکھ روپے دے کر خریدی اور یہ کہتا ہے میں بنانے والے کی بات نہیں مانتا، 10 لاکھ میرے ہیں. I doesn't care manufacturer. کار کو روکنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ ایکسیلیٹر دباؤں گا. آگے بڑھانے کے لیے بریک اپلائی کروں گا. پیٹرول کی ٹینکی میں پانی ڈالوں گا، پانی کی ٹینکی میں پیٹرول ڈالوں گا. بندوق بنانا بندوق بنایا اور اسے بتایا کہ اگر شکار کرنا چاہتے ہو نالی ادھر، گولی رکھو، شوٹ کرو. کسی نے کہا کہ میں بنانے والی بات نہیں، مطلب 5,000 روپے میں دیکھ لیا ہوں، مارنا اس جانور کو ہے. پھر آئے ادھر، چھوٹ، وہ مرے گا، تو مرے وہ. تو بنانے والا جیسے بتا رہا ایسا کرنا ضروری ہے کہ نہیں. ایک حکیم صاحب کے پاس جا کر حلوہ لیے. حکیم صاحب بولے یہ گولیاں کھانے کے، یہ مرہم لگانے کا، اب یہ حلوہ کھانے کا. وہ کیا حکیم صاحب کی بات مانتے سو؟ کھانے کا حلوہ لگا لے، لگانے کا حلوہ کھا لے، زندہ رہتی خبر سن جاتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم سب کو کس سے پیدا کیا؟ تو چلو اس سے اللہ سے پوچھیں گے کیوں پیدا کیا. اللہ فرما رہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے میں نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، واپس نہیں ہوں گے میرے پاس؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے کے برابر نیک عمل کرو گے بدلہ پاؤ گے، ذرے کے برابر برا عمل کرو گے بدلہ پاؤ گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک نعمت جو میں نے دی اس کے بارے میں سوال کروں گا. کہاں لگائے اس نعمت کو؟ آنکھ نعمت کیا دیکھے، زبان نعمت کیا بولے، کان نعمت کیا سنے، ہاتھ نعمت کیا پکڑے، پیر نعمت کہاں لے گئے، جوانی نعمت کہاں لگا دی؟ یہ اللہ سوال کرے گا. نوکر کو کی بیٹے کو 100 روپے دے کر بھیجے تو حساب لیتی ہے ہمیں، اللہ پوری زندگی دے کر بھیج کر حساب نہیں لے گا. جانا تو اللہ کے پاس ہے نا. کیا ابھی ڈر کی بات نہیں؟ اللہ کے پاس سے میں پورے محلے کا MLA، اسکول کا ہیڈ ماسٹر، کالج کا پرنسپل، میں پوری اسکول کو لے چل جاتا ہوں اللہ کے پاس. کون سی بات نہیں. ملک الموت آپ کو بولے چلو حضرت، تو ملک الموت مثلا کسی نظر آئے، انہیں بولے یار ہیڈ ماسٹر صاحب میں آج کل بہت بزی ہوں، ایگزامینیشن سری میں SSL تھی، میرے بیٹے کے لے چل جاؤ کرو. بیٹے جب پوچھیں کیا بات؟ میں بہت بزی ہوں، SSL کا زمانہ نہیں، بچے کی زندگی برباد ہے، تو میرے تک چل جائے گا تو کیا بولتا ہے؟ بابا اللہ کیسے تمہیں چل جاؤ، میں نیت کیسا ہے تمہیں نیت پروانی سنبھال لیتے. کوئی کسی کے لیے نہیں مرے گا. تو ہم سب کو جانا ہے اللہ پاک ہمارے ساتھ 3 ٹیپ ریکارڈ لگا دیا ہے. 2 ٹیپ ریکارڈ کی شکل میں فرشتے بیٹھے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. نیکیاں برائیاں فرشتے لکھ رہے ہیں. کب سے؟ منچے آئے نا. کب بات اس مچھے؟ کیا عمر کو 14-15 کو آ جاتی ہیں مچھاں. ارے بالغ آدمی کا مت ہے 14-15 نے تو 16 سے لے کر آج تک کتنے فجر پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، لکھا ہوا. کتنے چھوڑے وہ بھی لکھا ہوا. کتنا جھوٹ بولے وہ لکھا ہوا، کتنا سچ بولے وہ لکھا ہوا ہے. کسے ناحق مارے وہ لکھا ہوا ہے، کس کی مدد کرے وہ لکھا ہوا ہے. میرے بھائیوں، ایک
دوسرا فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اللہ پاک نے زلزلے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آیا تو کیا ہوگا. اللہ فرما رہا اس میں یومئذ تحدث اخبارها, قیامت کا دن زمین خبریں بیان کر دے گی کہ جو آدمی جس زمین کے حصے پر بیٹھ کر جو اعمال کیا وہ زمین سے ریکارڈ کرے گی. شراب کے اڈے میں بیٹھ کے شراب پیا وہ زمین ریکارڈ کیا. اللہ فرما رہا وہ ریکارڈ. مسجد کو گئے وہ ریکارڈ, عیدگاہ گئے وہ ریکارڈ, کسی پر ظلم کرنے گئے وہ ریکارڈ. یہ اور تیسری چیز زبان اللہ مہر کریں گے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کل زبانوں کو مہر کر دیا جائے گا, تمہارے ہاتھ پر تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اب مت پوچھو زبان بولتی ہاتھ سے کیسے بولے گی. وہ اللہ ہاتھ پیر کو بولنے کی طاقت دے گا. پوری دنیا میں 700 کروڑ انسان ہے نا, 700 کروڑ چہرے بھی ہیں, 1400 کروڑ آنکھیں ہیں, 1400 کروڑ کان ہیں, 1400 کروڑ ہونٹ ہیں, 700 کروڑ ناکیں ہیں, 700 کروڑ دل ہیں, 1400 کروڑ گردے ہیں. اب 700 کروڑ انسانوں کی آواز ایک سے دوسرے سے نہیں ملتی. ایک ماں باپ کے بچوں کی آواز ایک دوسرے سے نہیں ملتی. یہ کون کر رہا؟ روزانہ 2 لاکھ بچے پیدا ہو رہے, 2 لاکھ بچوں کے 4 لاکھ ہاتھ, 4 لاکھ پیر, 4 لاکھ آنکھیں, 2 لاکھ دل, 4 لاکھ گردے, 2 لاکھ بھیجے. اب انسانوں کے بچے 2 لاکھ, شیروں کے بچے, سانپوں کے بچے, بلیوں کے بچے, چوہوں کے بچے, مختلف جانوروں کے بچے, یہ سب دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں. آخر وہ کتنے ہوں گے؟ تو ہمارا اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے. آپ تمام حضرات ماشاءاللہ ٹیچرز ہیں, آپ حضرات کو جوڑا گیا اس بنیاد پر کہ بھائیوں جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ علم سے آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا, مگر اس علم کو اللہ کے لیے بھی استعمال کرو. میں الامین کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے الامین کالج سے گریجویشن کیا. بنگلور یونیورسٹی سے میں اپنا تعارف کرا دوں, میں نے ایم اے کیا اردو میں, پھر میں نے شیوموگا سے انگریزی میں ایم اے کیا, اور الحمدللہ میں نے مدراس سے بی ایڈ کیا. از یہ پرنسپل جونیئر کالج میں ریٹائرڈ ہوا, سمجھے. داونگری میں کام کیا, بنگلور میں کام کیا. دارالعلوم دیوبند سے فاضل دینیات بھی کورس تھا, میں نے اسے بھی کیا. میں آپ کو بتا رہا, ہمارے استاد تھے مولانا میر جعفر علی صاحب, الامین کالج کے پرنسپل. تو مفتی بشیر احمد صاحب دارالعلوم صدیقیہ کے استاد محتمل ایک پتہ کرنے لگے, میرے استاد مولانا میر جعفر علی صاحب جب یہ استاد تھے پرائمری اسکول کے, تو وہ استاد ہمیں ساتھ لے جا کر نمازیں پڑھاتے تھے, تلاوت و ذکر سکھاتے تھے. تو میں نے اپنے استاد کے ساتھ رہ کر اس کو سیکھا, اور سیکھنے کے بعد میرا جذبہ ہوا کہ میں علم حاصل کروں. آج میں مفتی بنا ہوں تو مفتی کا اجر مولانا میر جعفر علی صاحب کو ہے. دوستو آپ کے پاس بہت سارے بچے ہیں, آپ نے سائنس پڑھایا, خدا کو سمجھاؤ. ہسٹری پڑھائی, ایمان والوں کو سمجھاؤ. میتھس پڑھایا, واٹ از ریشنل ہے, irrational جو ڈیوائڈ نہیں ہوتا وہ اللہ کی ذات ہے. ہر جگہ اللہ کو سمجھایا جا سکتا ہے. فٹ ٹو بی سبجیکٹ نہیں ہونا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں دین کی, ایمان کی, اخلاق کی. آج ہمارے بچے بد اخلاق ہوتے جا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں تو اساتذہ بھی ہیں. جن بچوں کو اللہ پاک نے آپ کے پاس امانت دیا ہے, ان بچوں کو اگر آپ نے دین نہیں سکھایا, بس آپ نے دنیا کی تعلیم سکھا دی, تو کل اللہ کو آپ کو بھی جواب دینا. میرے اتنے بندے تو فلاں اسکول میں, اے میرے بندے ہیڈ ماسٹر تھا, ٹیچر تھا, سائنس کا, کیمسٹری کا, ہندی کا, اردو کا.
تمل کا، تیلگو کا، مختلف زبانوں کا، تو نے کبھی میرے دین کی بھی خدمت کی؟ کہ میرے بندوں کو دین سکھایا؟ کبھی میرے حبیب حضرت محمد جن کو میں نے ماڈل بنا کر بھیجا، اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ماڈل بنایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ایک نمونہ بنا کے بھیج رہا محمد لازم، اے دنیا کے تمام انسانوں میرے نبی جیسے بن کے آؤ، کامیاب کر دوں گا۔ ٹیچر ہو ٹھیک، ہیڈ ماسٹر ہو ٹھیک، پرنسپل ہو ٹھیک، سائنسدان ہو ٹھیک، ایم ایل اے بنو، ایم پی بنو، اگر اللہ ملک کا صدر بنا وہ بن جاؤ، وزیر اعظم بنا بن جاؤ، مگر نمونہ میرے نبی کو بناؤ۔ نہ تاج پر نہ زہد و افتخار پر ہے، ہمارا فخر جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، اس نبی کو نمونہ بنانا ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں اس امت کے افراد کو ہمارے نبی کی زندگی سے پتہ نہیں ہے۔ ایکٹرز کے بارے میں پوچھو، جوکرز کے بارے میں پوچھو، کرکٹرز کے بارے میں پوچھو، فٹ بالرز کے بارے میں پوچھو، سیاستدانوں کے بارے میں پوچھو، بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام گناؤ، بیٹیوں کے نام، جو محسن بن کر ہمارے لیے پوری پوری رات روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، سلام اس پر کہ جتنے پتھر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جتنے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اب وہ نبی کی زندگی ہے ہمارے سامنے۔ محبت نعرہ بازی کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں آپ تمام حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے، آج سے اپنی زندگی بدلیے، یہ طے کیجئے میں یہ پڑھنا پڑھانا اللہ کے دین کے لیے کر رہا۔ کون کو نیت کرتے ہیں بھائی؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے۔ میں یہاں رہ کر، یہ ضروری نہیں کہ آپ، ہمارے نبی نے بتایا کہ پہاڑ پہ چلے جاؤ، نہیں کہا، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہو، کاروبار دھندا، اس کے ساتھ میرا دین بھی ہو۔ اپنے اپنے فیکلٹیز میں ڈپارٹمنٹس پر رہ کر اللہ کے بندوں کو دین کی محنت سکھلانا، خود بھی عمل کرنے والے بننا۔ کریں گے تو یہی ہمارا مشن، یہی ہمارا کام۔ ہمیں کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنانا ہے، الیکشن میں نہیں کھڑا ہونا ہے۔ الگ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، علامہ اقبال شاعر مشرق کہہ کر گئے۔ سیاست آج کی آدمی کو چنگیز خان بنا رہی ہے۔ سیاست ہمارے نبی سے سیکھیں، حکومت ہمارے نبی سے سیکھیں، کھانا پینا ہمارے نبی سے سیکھیں، بچوں کے ساتھ سلوک ہمارے نبی سے سیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آئے گی تو آج ہر مسلمان دنیا میں نمونہ بن سکتا ہے۔ کریں گے بھائی؟ اچھا، تو اس کے لیے آپ حضرات سے عاجزانہ درخواست ہے، ایک مرتبہ 3 دن اللہ کے راستے میں جا کر یہ کام کو سمجھیں، ہے نا؟ کریں گے 3 دن، کون سی تاریخ؟ ماشاء سامنے بات آئی تو ٹیچر حضرات جو ہے انشاءاللہ 19، 20، 21 کو یہاں سے 3 دن کی جماعت انشاءاللہ تشکیل ہو رہی ہے۔ جو ساتھی انشاءاللہ 3 دن نکلیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جب تک ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے نہیں، ملاقات نہیں کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور اسی کے لیے 3 دن جس کا اس کے ارادہ ہے انشاءاللہ بتائیں، نماز ہوگی، زبردستی کسی پر نہیں، نو کمپلشن، خود سے۔ شکر سر، حضرت جمعہ شنیچر اتوار ہوگا جی جی، اللہ بخش سر۔ اور شفیع احمد سر، بتائیں۔ دیکھو بھائی، جبر کسی پر نہیں ہے۔ ہر کام کو سیکھنے کے لیے TCH کے لیے ٹریننگ کرنی پڑی، B.Ed کے لیے ٹریننگ کرنی پڑی، میں نے بھی کیا ہے۔ یہ کام کے 3 دن جا کر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی صاحب بتا رہے ہیں، ماشاء اللہ۔
बताएं। नियाज अहमद सर कौन? नियाज चिकन इंशाल्लाह। अनवर भाई कहाँ है? अनवर इंशाल्लाह 3 दिन इंशाल्लाह। अनवर साहब टीचर। ठीक है इंशाल्लाह। जैसा बात सामने आई, तफसील से बात सामने आई, माशाल्लाह बहुत बड़ा मजमा है टीचर हज़रात का इधर धारवाड़ शहर के अंदर। धारवाड़ इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, हब ऑफ एजुकेशन। माशाल्लाह मेल टीचर्स हमने सर्वे किया, तकरीबन 300-400 से ज़्यादा मेल टीचर्स हैं और फीमेल टीचर उनसे कहीं ज़्यादा हैं, 400-500 के आसपास हैं, जो शहर में रहते हैं और शहर में और देहात के एतबार से पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर रिसाइड करते हैं। तो तकरीबन 600-700 का बहुत बड़ा मजमा प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हैं। तो जैसा बता रहे थे हमें साहब कि हमारे सामने एक लाइफ स्टाइल के बारे में मामला है कि जब स्कूल जाएंगे इस हमारे मकसद हयात को सामने लेके जाना है। जैसा बता रहे थे कि हम स्कूल को जाएंगे पर हमारी फिक्रें हो के साथ साथ हम स्कूल के साथ साथ बच्चों को शामिल हो। जैसा कि अब पावरपोर्ट में प्रोग्राम होता है कि ट्रेन द ट्रेनर्स, है ना, जैसा हम टीचर्स इस फिक्रों को लेकर जाएंगे, बच्चों की तरबियत भी आएगी। जैसे बताते हैं कि 2 नोबल प्रोफेशंस हैं, एक तो डॉक्टर्स हैं और 2 टीचर्स हैं। डॉक्टर हजरात जो है जिस्म को ट्रीट करते हैं, टीचर हजरात जो है रूह को ट्रीट करते हैं। तरबियत की जिम्मेदारी सारी माँ बाप के बाद टीचर्स हजरात के ऊपर है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माशाल्लाह मुबारक करे टीचर हजरात हैं, बहुत ऊंचा प्रोफेशन है मौलिम। तो इसी इंशाल्लाह इस जो जोड़ हुआ इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह आपके मशवरे से बाकी टीचर हजरात से भी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, ताकि हमारे शहर के अंदर, धारवाड़ शहर के अंदर और बल्कि धारवाड़ ज़िले में एक बहुत बड़ा मजमा है और स्टूडेंट के एतबार से उनको हम सारे पहुँचने की कोशिश करेंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बात आप हजरात से माफी चाहते हुए अर्ज करूं, कर दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे ना। आज के बाद तय करें जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। कौन नियत करते हैं भाई? माशाअल्लाह। आज के बाद जो नमाजें हमारी बाकी रह गई उलमा से पूछकर उसकी खज़ा अदा करेंगे। एक थोड़ी देर रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे। कुरान नहीं पढ़ना आता, कुरान पढ़ना सीख लेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। साथ ही साथ एहतमाम साथ दरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा, 30 कलमा 100 मरतबा, इसकी पाबंदी करेंगे। अपने अखलाक को संवारेंगे और दुआओं का एहतमाम करेंगे। गैरों को हम याद रखिए अखलाक से जीत सकते हैं। हमारे नबी ने तलवार से इस्लाम नहीं फैलाया, अखलाक से फैलाया। हजरत ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 6 आदमी की जमात लेकर आए, अजमेर से ढाके तक सफर किया, 90 लाख आदमी को कलमा पढ़ाया, वो अखलाक मोहम्मदी की तरफ से। तो हमारे हाथों में अल्लाह बहुत सारे हीरे लगाएंगे। ईमान वालों का अमल वाला बनाना और अमल पर हम जमे रहेंगे, जो बेईमान है अल्लाह उनको ईमान की राहें खोलेगा, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे अपना अमल की तौफीक। तो ये खुद भी करना, दूसरों को समझाना, अपनी बीवी बच्चों को, भाई बहनों को। मोहल्ले में आप जहां रहते हैं वहां तालीम होती, शिरकत करें, फज़ाइल अमाल की तारीफ उसमें शिरकत करें एहतमाम के साथ। गश्त होता है, अपनी मसरूफियत देकर उसमें शिरकत करें। हफ्तेवार इज्तिमा होता है, कब होता है? यहाँ जुमेरात, हर जुमेरात को इज्तिमा होता है। कौन सी मस्जिद में? मरकज में। तो वहां भी मगरिब के बाद अल्लाह रसूल की बातें होती हैं। बातें सुनते रहेंगे तो दिल में उतरती रहेंगी और जिंदगी में तब्दीली आएगी, ठीक है इंशाअल्लाह। आप हज़रात पढ़े लिखे हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप इंटेलेक्चुअल्स हैं, यू नो द फैक्ट्स मच मोर। समझदार आदमी किसी काम को लेकर खड़ा होता है, अल्लाह उसके काम में 4 चांद लगा देता है, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह आसान फरमाए। और कोई बात भाई अल्लाह आप लोगों